بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین میں آپ کو اپنے اس چینل جس کا نام ہے بیسک پاکستانی لاز ان اردو، اس میں خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ہر نیک کام میں آسانیاں فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آج جس پاکستان کے قانون کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ ہے پنجاب کے نجی تعلیمی اداروں کے انضباط اور ترویج کا قانون، جسے انگلش میں پنجاب پرائیویٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز پروموشن اینڈ ریگولیشن آرڈیننس 1984 کہا جاتا ہے، جس کے تحت پنجاب میں موجود پرائیویٹ سکول جو ہیں، یونیورسٹیز ہیں، جو کالجز ہیں، ان کو رجسٹر کروایا جاتا ہے اور ان کے جو معاملات ہوتے ہیں اس قانون کے تحت دیکھے جاتے ہیں۔ تو اس قانون کو چلتے ہیں جاننے کے لیے اگلی سلائیڈز پر۔ ناظرین، تعلیم کے فروغ کے لیے سرکاری تعلیمی اداروں کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ تعلیمی اداروں کی اہمیت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، اس لیے ان اداروں کو مزید بہتر بنانے کے لیے حکومت پنجاب نے پنجاب میں موجود تمام پرائیویٹ تعلیمی اداروں کو رجسٹر کرنے اور ان کے تعلیمی نصاب اور باقی تعلیمی سرگرمیوں کو مربوط بنانے سے متعلق اقدامات پر عمل درآمد کے لیے پنجاب کے لیے نجی تعلیمی اداروں کے انضباط اور ترویج کا قانون جو ہے 1984 وہ نافذ کیا تھا، جو اب بھی نافذ ہے، جس کے تحت یہ جو پرائیویٹ سکولز ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، وہ رجسٹر ہوتی ہیں۔ تو اس کی جو دفعہ 3 ہے، اس کے تحت کوئی بھی نجی تعلیمی ادارہ جو ہے اس قانون کے تحت رجسٹریشن کروائے بغیر نہیں چلایا جا سکتا۔ تو دفعہ 4 جو ہے اس قانون کی، اس کے مطابق حکومت پنجاب سرکاری جرید میں، یعنی کہ جس کو ہم لوگ گورنمنٹ گزٹ کہتے ہیں، پنجاب گزٹ کہتے ہیں، اس میں اعلان کے ذریعے کسی بھی ادارے کو اس قانون کے نفاذ سے مستثنی کر سکتی ہے۔ دفعہ 5 اس میں ضلعی کمیٹی کا ڈسکس کیا گیا ہے۔ اس قانون میں دفعہ 5 کی روح سے حکومت جو ہے، حکومت پنجاب جو ہے، سرکاری جریدے میں جو پنجاب گورنمنٹ کا گزٹ ہوتا ہے اس میں اعلان کے ذریعے ہر ضلع میں کم از کم 5 ممبران پر مشتمل کمیٹی بناتی ہے، جو کہ وضع کردہ طریقہ کار کے مطابق فرائض جو ہے وہ سر انجام دیتی ہے۔ یہ قانون کہتا ہے کہ یہ کمیٹی بنائی جائے گی جو 5 ممبران پر مشتمل ہوگی۔ اس کی دفعہ 6 جو ہے اس میں ادارے کی رجسٹریشن کے لیے جو طریقہ کار ہے درخواست دینے کا وہ وضع کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے۔ ناظرین، اس قانون کی دفعہ 6 کے تحت ادارے کا انچارج سربراہ مجاز افسر کو جو اس ہوگا اس کو وضع کردہ طریقہ کار کے مطابق ادارے کی رجسٹریشن کے لیے درخواست دے گا۔ درخواست کی وصولی کے بعد اسے ضلعی کمیٹی کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، جس پر کمیٹی وضع کردہ طریقہ کار کے مطابق انکوائری کرانے کے بعد اپنی رپورٹ بما سفارشات 60 دنوں کے اندر رجسٹریشن اتھارٹی کے پاس جمع کرائے گی۔ کمیٹی یعنی کہ سفارشات وہ اپنے کمنٹس دیں گے، پھر وہ کمنٹس کے ساتھ وہ رجسٹریشن اتھارٹی کے پاس جمع کرا دیں گے۔ رجسٹریشن اتھارٹی ضلعی کمیٹی کی رپورٹ کا جائزہ لینے یا اگر ضروری سمجھے تو مزید انکوائری کروانے کے بعد اگر مطمئن ہو کہ رجسٹریشن سے متعلق تمام جو شرائط ہیں ان کو پورا کیا گیا ہے تو رجسٹریشن سرٹیفکیٹ جاری کر دے گی۔ اگر وہ سمجھے کہ نہیں جی یہ ڈاکومنٹس مسنگ ہے، فلاں مسنگ ہے، فلاں مسنگ ہے، تو وہ منگوا سکتے ہیں، نہ کریں تو پھر ریجیکٹ بھی کر سکتے ہیں اس کو۔ رجسٹریشن سرٹیفکیٹ جاری کرنے سے انکار کی صورت میں حکم نامہ وجوہات تحریر میں لائے بغیر اور درخواست دہندہ کو سننے کا موقع دیے بغیر جاری نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں پہ جس نے درخواست دی ہے اس کو اگر اس کی درخواست کو ریجیکٹ کیا جا رہا ہے تو اس کو بلا کے اس کو بتا کر اس کی وجوہات کہ بھائی ہم نے ریجیکٹ کیوں دیا ہے، آپ نے اس کا نقشہ جو تھا وہ نہیں دیا تھا، اور نقشہ جو تھا جو اگر دیا ہے تو وہ ہمارے معیار کے مطابق، اس قانون کے مطابق ہمیں جو ایکسیپٹیبل نہیں ہے، یہ قبول نہیں ہے، پورا نہیں اترتا اس معیار پہ، تو اس لیے آپ کی جو بلڈنگ ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے، آپ کی اسکول کی رجسٹریشن نہیں کر رہے، یونیورسٹی کی، کالج کی۔ ہوتا کئی دفعہ تو ناظرین مجھے یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ میں نے دیکھا، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، چھوٹی چھوٹی سی بلڈنگز ہوتی ہیں،
وہاں پر لوگ یونیورسٹیز بنا لیتے ہیں، یعنی کہ 2 کنال میں بھی کبھی کی یونیورسٹی بن سکتی ہے۔ خیر فی الحال چلیں، اب اس کو آپ بہتر سمجھتے ہیں، اب یہ قانون آپ نے پڑھ لی ہے، جان لیا ہے۔ معائنہ، اب ایک معائنہ کیا جاتا ہے اس جگہ کا۔ دفعہ 8 کی ذیلی دفعہ 1 کی روح سے رجسٹریشن اتھارٹی خود یا حکومت کی طرف سے نامزد کردہ کوئی شخص ادارے کا جو ہے معائنہ کر سکتا ہے اور رجسٹریشن کے لیے وضع کردہ شرائط پر عمل درآمد کے لیے ہدایات جاری کر سکتا ہے۔ اسی طرح ہوتے ہیں ادارے آتے ہیں، سکولز والے، کالجز والے، یونیورسٹیز والے، وہ پھر ان کو پیسہ لگا دیتے ہیں یا جس طرح بھی جو بھی کرتے ہیں، وہ جو شخص کو یا کسی شخص کو جو رجسٹریشن اتھارٹی جو ہوتی ہے وہ نامزد کرتی ہے یا حکومت کرتی ہے، جس بندے کی ڈیوٹی لگی ہوتی ہے یا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے یا جس بھی ڈپارٹمنٹ سے جس لیول پہ اگر یونیورسٹی بنائی جا رہی ہے تو اس لیول کا بندہ آئے گا، کالج بنایا جا رہا ہے تو اس لیول کا بندہ آئے گا معائنہ کرنے کے لیے، اگر اسکول بنایا جا رہا ہے تو وہ اس لیول کا بندہ آئے گا وہ معائنہ کرنے کے لیے۔ ذیلی دفعہ جو سب سیکشن جو ہے وہ کہتا ہے کہ ایک حکم نامے کی صورت میں ادارے کے انچارج کو بھی بھجوائی جائیں گی یہ ہدایات جو ہیں جن پر وہ حکم نامہ میں مقررہ دورانیے میں عمل درآمد کرنے کا پابند ہوگا۔ اس کو کہا جائے جی آپ کے واش روم صحیح نہیں ہیں، ان کو بہتر بنائیں، آپ کی جو اسکول ہے اس میں گراؤنڈ نہیں ہے، آپ کی یونیورسٹی میں کوئی پلے گراؤنڈ نہیں ہے، گراؤنڈ بنا دیے جائیں، جی آپ کی فلانی بلڈنگ، آپ کی لیب نہیں بنی ہوئی، یہ لیب اس طرح نہیں اس طرح ہونی چاہیے، تو وہ ایک عرصہ جی 60 دن میں بنا دیں، 1 مہینے میں بنا دیں، 6 مہینے میں بنا دیں، آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے، تو وہ اس میں اگر بنا دیتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، نہ بنائے تو پھر وہ ان کو کیونکہ وقت دے دیا گیا، نہیں بنائے تو ان کی رجسٹریشن نہیں ہوگی۔ ادارے کی رجسٹریشن جو ہے منسوخ ہو سکتی ہے، اور یہ کیسے ہو سکتی ہے اب میں آپ کو یہ بتاؤں گا۔ ناظرین، اس قانون کی دفعہ 9 کے مطابق رجسٹریشن اتھارٹی جو ہے مندرجہ ذیل صورتوں میں جو میں آگے آپ کو بتا رہا ہوں، ادارے کے سربراہ کو سماعت کا موقع دینے کے بعد دفعہ 6 جس کو ہم نے پیچھے پڑھ لی ہے اس کے تحت جاری کردہ رجسٹریشن سرٹیفکیٹ کو منسوخ کر سکتی ہے۔ جو رجسٹریشن کسی ادارے کو مگر جاری کر دیا گیا تو وہ صورتیں کیا ہیں، وہ وجوہات کیا ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ کہ جب مذکورہ قانون اور قواعد کی کسی بھی دفعہ کی خلاف ورزی کی گئی ہو، تو ہم اگر غلطی کوئی چھوٹی سی ہو اور اسے دور کیا جا سکتا ہو تو ایسی صورت میں سے اس غلطی کو مقررہ مدت کے اندر دور کرنے کا موقع دیا جائے گا، اور غلطی دور نہ کرنے کی صورت میں رجسٹریشن کی منسوخی کا حکم نامہ بدستور قائم رہے گا۔ 2، ادارے کا انچارج اس قانون کے تحت جو دوسری وجہ ہے جاری کی گئی ہدایات پر مقررہ مدت کے دوران عمل درآمد کرنے میں ناکام ہو گیا ہو تو تب بھی جو ایسے میں نے ابھی بتا دیا رجسٹریشن منسوخ کر دی جائے گی۔ تیسرا، ادارے کا وجود باقی نہ رہا ہو، ادارہ ہی ختم ہو گیا تو تب بھی جو اس کی رجسٹریشن ہے وہ منسوخ کر دی جائے گی۔ پتہ چل گیا جی ادارے کے مالک کی ڈیتھ ہوگی، اب اس کو سنبھالنے والا چلانے والا کوئی نہیں ہے، لہذا یا جو بھی تھا ادارے میں اخلاقیات نام کی کوئی چیز نہیں تھی یا غیر اخلاقی وہاں پہ سرگرمیاں تھی، اسٹوڈنٹس نے آنا چھوڑ دیا، جو بھی تھا ادارہ بند ہو گیا، تو تب بھی اس ادارے کی جو رجسٹریشن ہے وہ منسوخ کی جا سکتی ہے۔ تیسری وجہ اس کی دفعہ 10 ہے جو اپیل سے متعلق ہے، تو اس کو جانتے ہیں ہم لوگ اگلی سلائیڈ پر۔ دفعہ 10 کی روح سے اس قانون کے جو دفعات 6، 8 اور 9 ہیں ان سے متاثرہ شخص حکم نامہ جاری ہونے کے 30 دنوں کے اندر نامزد کردہ اتھارٹی کے پاس اپیل دائر کر سکتا ہے، جس کا فیصلہ جو ہے وہ حتمی ہوگا۔ یعنی کہ اس قانون کے تحت اگر وہ بندہ سمجھتا ہے جی میرے ساتھ زیادتی کی گئی، انہوں نے جان بوجھ کر میرا اسکول بند کیا، کالج بند کیا، یونیورسٹی بند کی، یعنی کہ رجسٹریشن منسوخ کی ہے یا مجھے ویسے لیٹر بھیج دیا گیا، تو وہ جو ہے اس دفعہ جو ہے 10 اس نے اس کو اختیار دیا کہ وہ درخواست دے سکتا ہے کہ یہ جو اس کے سیکشنز ہیں 6، 8 اور 9 تو یہ ان سے متاثر ہے، تو 30 دنوں کے اندر پھر نہ جو ہے وہ فیصلہ کرے کہ اتھارٹی جو ہے وہ پھر فیصلہ جو ہوگا وہ حتمی ہوگا۔ اس قانون کی خلاف ورزی پر جو سزائیں ہیں وہ اب آپ کو بتا دوں۔
ناظرین اس قانون کی دفعہ 11 کی ذیلی دفعہ جس کو ہم لوگ سب سیکشن کہتے ہیں، یعنی کہ اس قانون کا جو سیکشن 11 ہے اس کا جو سب سیکشن 1 ہے، اس کی روح سے کوئی بھی شخص جو کہ بغیر رجسٹریشن یا رجسٹریشن کی منسوخی یا استرداد یعنی کہ اس کو ریجیکٹ دیا گیا، ریجیکشن کے بعد بھی ادارہ چلائے یا جاری رکھے تو ایسی صورت میں اسے جرم جاری رہنے تک 100 روپے جرمانے کی سزا دی جا سکتی ہے۔ ذیلی دفعہ جو سب سیکشن جو ہے 11 کا 2، اس کی روح سے اگر ایسی خلاف ورزی 3 ماہ تک جاری رہے تو رجسٹریشن اتھارٹی ادارہ بند کرنے کی پابند ہوگی۔ تاہم واضح رہے کہ کوئی بھی حکم نامہ ادارے کے انچارج کو سماعت کا موقع دیے بغیر جاری نہیں کیا جا سکتا۔ سنا سبھی کو جائے گا، موقع دیا جائے گا اپنی صفائی میں وہ سب کچھ بیان کریں۔ ناظرین اس قانون کی سماعت جو ہے وہ کون سی عدالت میں چلے گی تو یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ مجسٹریٹ جو ہوتا ہے درجہ اول کا اس کی عدالت میں چلتی ہے۔ ناظرین اس قانون کے تحت کسی بھی جرم کی سماعت رجسٹریشن اتھارٹی یا اس کی طرف سے نامزد کردہ شخص کی تحریری شکایت پر ہی کر سکتی ہے۔ اس قانون کے تحت سرزد ہونے والے جرم کی سماعت درجہ اول کے مجسٹریٹ کی عدالت میں چلے گی، یعنی کہ درجہ اول کا جو مجسٹریٹ ہوگا صرف وہی اس کی سماعت کرے گا اس شکایت کی۔ تو ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ قانون جو ہے سمجھ آ گیا ہوگا، بڑا اہم تھا یہ قانون جو ہے۔ تو مجھے آج کے لیے اجازت دیں، زندہ رہا تو آپ کے ساتھ پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔